بات کرتے ہیں کہ ریاستیں کس طرح چل رہی ہے، پاکستان کی کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ اس پہ ایک ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسٹل پاکستان کے لوگ اس فینٹیسی میں ہے کہ ہمارا ملک تب برباد ہوگا، ہمارا ملک تب دشمن کی لپیٹ میں آئے گا جب لوگ بارڈر کراس کر کے آئیں گے۔ بھائی وہ دور چلا گیا، خدا کا واسطہ۔ اب فائنینشیل وارز چل رہے ہیں، اکانومک وارز ہیں، اور ان وارز کو ٹیکل کرنا، ان وارز کو لڑنا آپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ پوری دنیا کے سامنے ایک سمبل آف بیگنگ رہ چکے ہیں، ایک بیگرز ہیں۔ بلاٹ آن دا فیئر نیم انگریزی میں کہتے ہیں کہ مطلب جس بندے کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس کائنات میں، اس پلینٹ پہ اگر آپ کو کسی بھی کونے سے 1 روپے کی بھی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو تو ہم کچھ بھی مارگیج کرنے کو، کچھ بھی چارج کسی بھی نیشنل اثاثے پہ چارج رکھنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، آتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو کرنٹ پالیسی ہے وہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں گرانٹ دیا ہے تقریباً $6 بلین کا، اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز وہ ہمیں پے کریں گے۔ تو یہ ان سینکشنز کے بیسس پر اور اتنی ہائیلی ریسٹرکشنز کے بیسس پر ہمیں پرووائڈ کری ہے۔ آپ یقین جانیں، انہوں نے اس حد تک لکھا ہے کہ اول تو ہم اسٹیٹ بینک جو وہ مراد سعید وغیرہ، آج خواجہ آصف صاحب کی بات میں نے سنی، کافی پسند بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم $200 ارب وہاں سے لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے۔ ہوا یہ نتیجتاً آج انہوں نے بالآخر آئی ایم ایف وہ ڈالرز کیا آئی ایم ایف کے منہ پہ مارتے، آج انہوں نے اسٹیٹ بینک ہی آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دیا تھا۔ تو میں بتا دوں، یہ لوگ ابھی تک بالکل سوئے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ ریاست آپ کی جس ریاست میں آپ رہ رہے ہیں، مور دین 75% یہ مارگیج ہے۔ آپ کے ٹرینز، پی آئی اے وغیرہ، ریلوے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جتنے بڑے بڑے اثاثے ہیں پاکستان کے، وہ اوورآل وہ اوروں کے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، آئی ایم ایف ایک مطلب آپ اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک ان کے پنجوں میں آ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو اس شرط پہ قرضے دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر تو ان کے سامنے، مطلب کسی بھی عدالت کے سامنے، کسی بھی کورٹ میں ہوتے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے، گورنر اسٹیٹ بینک، وہ کسی ایسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ وہ جو بھی کہیں وہ ہمارے کہنے پہ ہوگا، سو وہ الاؤ ہے، وہ اباؤ دا لا ہے۔ ریسنٹلی ابھی ایک اور ریسٹرکشن آپ دیکھیں، آپ کی گھر میں تجوری اور آپ سے پیسے نکال نہیں سکتے، آپ کو بھیک مانگنا ہوگا۔ اوکے، دیکھیں، ریاست پاکستان کو انہوں نے اس ریسٹرکشنز کے بیسس پر، اس کنڈیشن پر انہوں نے قرض دیا ہے، اور دیں گے۔ ابھی تک تو ایک مطلب وی کین سے زبان دی گئی ہے کہ آپ ٹل سپٹمبر 2022 تک گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے $1 تک ادھار نہیں لے سکتی۔ تو یقین جانیے، ابھی جی ڈی پی مینٹین کرنے کے لیے 2% قرض چاہیے تھا، تو آئی ایم ایف کو انہوں نے ریکویسٹ کی، بھیک مانگی کہ ہم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ اچھا، تو یہ ہماری حالت ہے۔ لوگ ابھی تک اس فینٹیسی میں ہیں کہ وی آر انڈیپینڈنٹ۔ اچھا، آتے ہیں پی ٹی آئی اس میں کس حد تک کنٹریبیوٹ کری ہے۔ 47 سے لے کے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 51 میں آئی تھنک پاکستان نے پہلا قرضہ لیا تھا، چونکہ ایک پہلا بجٹ انہوں نے خان وکالات نے مینٹین کروایا تھا، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے ہی قرضہ لیا تھا۔ تو اس ٹائم سے لے کے 2018 تک ہم صرف 30 ارب اوروں کے قرض دار تھے، صحیح۔ اور پاکستان میں جب پی ٹی آئی جیسی ایک عذاب نازل ہوئی، تو انہوں نے اس چھوٹے سے عرصے میں 2018 کے اینڈ سے لے کے 2018 سپٹمبر سے لے کے ٹل ڈیٹ 20 کروڑ روپے ایکسٹرا قرضہ لیا ہے، یعنی مور دین 70-75% وہ بنتا ہے پریویس قرضے کا۔ تو کس حد تک انہوں نے، اچھا، اس چیز کی کیپیبلٹی کیا ہے، مطلب یہ پیسہ گیا کہاں پہ انویسٹمنٹ، کون سے پروجیکٹ سے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ عثمان کاکڑ کی بات مجھے یاد آئی، انہوں نے کہا کہ سینٹ آن دا ریکارڈ ہے سب کچھ، کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے، یا پاکستان چونکہ ایک بیکاری ہے،
تو ادھر ادھر سے بھیک مانگ کے دنیا کے سامنے شو کر کے کہ بھئی ہم مر رہے ہیں، مطلب چونکہ ایک بھکاری ہے، بھکاری مطلب ہر دنیا میں تو یہ احساس ایک اتنی مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا جائے، تو اس بھکاری ریاست کو ادھر سے چائنا سے کہیں اور سے مطلب تھوڑی بہت پیسے ملے، 1 روپے کا اس کا بھی کوئی، یہ دی سینٹ کی رپورٹ ہے، 1 روپے کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ اکاؤنٹس پر ہیں نہ کسی چیز کا کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ود ان دا ٹینیور آف دا پی ٹی آئی ہم دیکھیں تو انہوں نے کرا کیا ہے، ماشاء اللہ سے جو پروجیکٹ چل رہا تھا سی پیک جیسے وی کین سے مطلب وہ گیم چینجر ایک ٹائپ آف وہ کہہ رہے تھے، ہے تو نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے شو کرا تھا، چونکہ یہ پیورلی چائنا کی مطلب اکانومیکل وی کین سے ایک وے اور ایک ایونیو پروسیڈ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا، لیکن وہ سویٹسٹ اور پتہ نہیں کون سے نام ہم دیا کرتے تھے، وہ دوست بھی وہ جب وہاں پہ ایک ڈیم پہ یہاں پہ جب آپ لوگوں نے حملہ کرا، ان کے جو چند انجینئرز مارے گئے، اس کے بعد انہوں نے وہ سب کچھ تقریباً سیز کرا ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے یہ ریاست۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کہ آپ لوگوں کے پاس انسٹیٹیوٹس میں یہ کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کے بیسس پر یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے لاک ڈاؤن وغیرہ لگائیں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ایچ ایس سی کو افورڈ کرنے کے لیے، بلیو می یہ ایک اوتھینٹیکیٹڈ ریکارڈز کے مطابق چند آپ جا کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ چیک کر لیں، انہوں نے بیوروکریٹس ہیں پاکستانی، انہوں نے ٹویٹ کرا ہے کہ ہم 4 4 5 5 مہینوں سے ہم کام کر رہے ہیں اور 1 روپیہ نہیں مل رہا ہمیں، تو پاکستانی گورنمنٹ اس چیز پہ واقعی بہت زیادہ تیش میں بھی آئی، چونکہ اس کے پاس ہے نہیں کچھ تو کیا پے کرے، ایک بھکاری ریاست ہے یہ۔ ہم نا ڈبل شاہ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں کہ پلان سے لے کے بلا کو دے رہے ہیں، جیسے مطلب وہ شو کر رہا ہو کہ ریاست کے پاس پیسہ آ رہا ہے، چائنا کا قرضہ اس کو بما سود ہم واپس کرنے کے لیے سعودی سے ہم اماؤنٹ لیتے ہیں، سعودی کا قرضہ، سعودی نے ہمیں اماؤنٹ دیا ہے 3 بلین، اور پتہ ہے کس انہوں نے کہا ود ان 72 ہارس ہم لے سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم ہم لے سکتے ہیں، اگر مطلب جو ڈیٹ کووننٹس ہیں اگر آپ لوگوں نے بریچ کری ان چیزوں کی تو ہم ود ان 72 ہارس ہم اپنی چیزیں اپنا پیسہ واپس لیں گے، ہمیں چاہیے، اور 4% بھی آپ سود ہمیں دیں گے، وہ مطلب چونکہ اسلامی بینکنگ تو انہوں نے کرا ہے نا۔ اچھا تو یہ ریاستی پوزیشن ہے ہمارے سامنے ہے، جس ایک ایسے بندے کی میں بات کر لیتا ہوں، اس پہ اینڈ بھی کرتا ہوں، شبر زیدی صاحب جو کہ فرگوسن پی ڈبلیو سی کے وہ ہیں پارٹنر ہے پاکستان میں، جو ایکس چیئرمین ایف بی آر بھی ہے، انہوں نے اپنے یہ ان کے پسندیدہ بھی تھے عمران خان کے، کیونکہ ایکسپرٹ ہے، آپ ایشیا میں اٹھائیں ان کے ٹیکس کے بڑے ایکسپرٹ ہے یہ بندے، تو شبر زیدی صاحب ابھی چند ہفتے پہلے کپل آف ویکس انہوں نے پہلے کہا کہ پاکستان دیوالا ہونے نہیں والا، پاکستان دیوالا ہو چکا ہے، اٹ ہیز بینکرپٹ، اوکے، تو ایک ایسا بندہ جو خود چیئرمین ایف بی آر رہ چکا ہو اور وہ اگر یہ بات کر لے اور آن دا ریکارڈ یہ چیز موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد اور وی کین سے ایک اوتھینٹیکیٹڈ بات ہے کہ مزید ہم جس ریاست اور جس فینٹیسی میں رہ رہے ہیں ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور جس انڈیپینڈنس اور جس آئیڈیالوجیز یاردرغل وغیرہ اپنے مطلب آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی پروڈکشن اور سب سے بڑی اچیومنٹ اور اکمپلشمنٹ یہی ہے ان کے ٹینیور میں کہ انہوں نے آرتغل جیسے یہ چیزوں کو ادھر ادھر سے ملیشیا اور یہ ٹرکی سے یہ چیزیں لا کے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کری ہے، باقی میرے خیال میں کچھ اچیو نہیں کر پائے۔ ہاں یہ کہ آئی ایم ایف کے منہ پہ ہے، اسٹیٹ بینک بھی دے مارا، یہ بھی ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے، ریاست اسٹیٹیفائی کرا، یہ بھی بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔